والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وهم يفعلون ما يؤمرون۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشینہ اور بہنیں اور اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، قرآن مقدس کی چند آیات جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کے مفہوم، اس کے میننگ، اس کے ارتھ کیا ہے، انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ وہ کتاب جس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کوئی کتاب آئی ہے نہ آ سکے گی۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کا یقین اور اعتماد ہے، کتابوں سے چاہے لائبریری بھر جائے، کتب خانہ پر ہو جائے، مگر ہمارے دل میں جو قرآن کی اہمیت اور عظمت ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہو سکتی، جس کے بارے میں شاعر نے کہا، کتابیں کتنی بھی ہوں مثل قرآن ہو نہیں سکتا، اور منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، اور نہ ہو جس کے دل میں تعظیم سرکار مدینہ کی، عبادت وہ لاکھ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ زاہد کو اپنے زہد و عبادت پہ ناز ہے، اور عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے۔ جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں سبھی، مگر ہم کو رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو مخاطب کیا۔ کافر کو، یہودی کو، عیسائی کو، رات دن مورتیوں کو پوجنے والے، مندروں میں گھنٹیاں بجانے والے، دیوی دیوتاؤں کے، چاند سورج، پیپل، برگد، ناگ کے پوجا کرنے والے کو اللہ نے مخاطب نہیں کیا۔ اللہ نے مخاطب کیا، اے ایمان والو، تو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو، دونوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اور چونکہ یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کا ہے، جہاں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کی بھی اصلاح کرنی ہے، اسی کے متعلق چند باتیں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنے گا۔ تو گھر والوں کے بچانے کی ذمہ داری ایک گارجین پر، ایک ماں باپ پر، ایک بحیثیت ذمہ دار پر تین عائد ہوتی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ایک ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اسی لیے جنازے کی نماز جب پڑھی جاتی ہے، نہ اس میں اذان ہے نہ اقامت ہے۔ پھر اس کے 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ لڑکا ہے تو 2 حصہ، لڑکی ہے تو 1 حصہ، اور اللہ نے اگر مان دیا ہے تو عقیقہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس سے دنیا میں آنے والے بچے کا ایک طریقے سے جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے جس بچے کا عقیقہ ہوتا ہے اس کے اوپر وبال، مصیبت، بیماری، پریشانی کم آتی ہے۔ تو پھر جب بچہ 7ویں دن جب ہو جائے، عقیقہ کر کے بچے کا اچھا نام رکھیں، اور ناموں میں سب سے اچھا نام، A1 نام، فرسٹ کلاس کا نام، جس کو خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، وہ نام ہے جس کے شروع میں عبد لگا ہو، جیسے عبد الرحمن، عبد الشکور، عبد الغفور، عبد الستار، عبد السبحان، عبد الکریم، عبد الشکور، یہ جتنے عبد لگے ہوئے نام ہیں،
یہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر وہ نام رکھا جائے جس کے شروع اور یا آخر میں محمد یا احمد لگا ہو۔ ہم جب مسلم معاشرے کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ناموں سے پتہ نہیں چلتا کہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے۔ راجو ہے، ببر ہے، گبن ہے، لڈن ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ادھر اپنی پارٹی کا ہے کہ نہیں ہے۔ جب اس کا نام پوچھا، اس کے باپ کا نام پوچھا تو سمجھ میں آیا نہیں کہ اپنی ہی پارٹی کا ہے۔ تو اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیے۔ اگر اچھا نام آپ نے رکھا، اور رکھنے کا ایک اچھا نام تو رکھنا ہی چاہیے، بسا اوقات ایسا بھی آتا ہے نام رکھنے کے بعد ہم لوگ نام کو بگاڑتے بھی ہیں۔ نام عبد الرحمن ہے، ہم لوگ رحمان کہتے ہیں یا رحمنوا کہہ دیتے ہیں۔ نام جہاں کے نام کے معنی بدلتے ہیں، آپ گناہ کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیے، اور نام رکھنے کے بعد اس بچوں کو اسی نام سے پکاریے۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کے نام رکھنے میں وہ نام رکھیے جو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام ہیں، بیویوں کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں۔ ان ناموں پر اپنے بچیوں کے نام رکھیے۔ فاطمہ ہے، زینب ہے، کلثوم ہے، رقیہ ہے، عائشہ ہے، حفصہ ہے، میمونہ ہے، جویریہ ہے، بہت سارے صحابیات کے نام ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ماحول کیا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی، امام صاحب کے پاس پہنچ گئے، مولانا کے پاس پہنچ گئے، مفتی صاحب کے پاس پہنچ گئے، نام دیجئے، فاطمہ رکھ لو، کلثوم، مولانا فاطمہ، کلثوم، زینب، رقیہ اولڈ ماڈل ہے، نیو ماڈل نام دیجئے۔ 2 in 1 ایسا نام ہو کہ ایک کے ساتھ 2 ہو۔ جب ہمیں اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے نام، بیویوں کے نام، صحابیات کے نام پسند نہیں تو قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمیں جنت میں کھسیٹ کر کیسے لے جائیں گے۔ لڑکیوں کے نام ہم لوگ تو بہت ساری جگہ دیکھیا ہے کہ لڑکیوں کے نام بلٹی ہے، سلٹی ہے، چنی ہے، منی ہے، سویٹی ہے، اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایک اصلاح معاشرہ میں اپنے جہاں لڑکوں کا نام اچھا رکھیے، لڑکیوں کا نام اچھا رکھیے۔ اسی طریقے سے جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ اللہ کہنا سکھائیے۔ ہمارے یہاں ماحول کیا ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو اس کو موبائل پکڑا دے دیتے ہیں، اور اس کی عادت بنتے بنتے آگے جب اس کی عادت مکمل مضبوطی کے ساتھ عادت اس کی بن جاتی ہے تو جب تک وہ موبائل اس کے ہاتھ میں نہیں دیجیے، بچہ کھانے کے لیے تیار نہیں، بچہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارے لیے، معاشرے کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب بچہ اور آگے بڑھ جائے تو اس کو پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، 5 کلمے یاد کرا دیجئے، 6 کلمے یاد کرا دیجئے۔ وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، فرائض نماز کتنے ہیں، واجبات نماز کتنے ہیں، یہ ساری چیزوں کے معلوم کرانا اور اس کی چیزوں کو اپنی اولاد کو سکھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی۔ آج کا بچہ 6 سال 8 سال کا بچہ، آپ اس کو ایک تھپڑ مار کے دیکھیے، ایک سانس میں 5 گالی دے گا، اور ایسی ایسی گالی دے گا کہ لغت میں کھوج لیجیے اس کا معنی نہیں ملے گا۔ آپ اس کو پیشاب کرنے کا طریقہ، چین کھولا، دھواں دھار بیٹنگ کر رہا ہے، یہ نہیں کہ بیٹھ کے پیشاب کرے، پانی لے کے پیشاب کرے، یہ ہمارے معاشرے کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ بیٹھ کے پیشاب کرے، پانی لے کے پیشاب کرے، یہ سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جہاں خود نیک ہوں گے آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی۔ اگر آپ خود بیٹھ کر چوراہے پر بیٹھ کر تاش کھیلیں گے، گانجا، بھانگ اور چرس کو ٹانیں گے تو آپ کا بچہ تو آپ سے بڑا جو ہے نا گجری بنے گا۔ اگر آپ تاری پیتے ہیں تو آپ کا بچہ تو پھلا شراب
پیے گا اور آ کے آپ ہی کے ساتھ پہلے بدتمیزی کرے گا. اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت یہ اس کے کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور صحیح اگر ماں باپ ہو، ماں باپ نیک اور صالح ہو تو یقیناً آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی. خواجہ جمال الدین قلندری رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے، پانی پت کے اندر ان کا مزار ہے. بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. خواجہ جمال الدین قلندری رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو ایک ہفتہ تک مستقل روتے رہے. ان کے والد نے ہر ممکن کوشش کیا، ڈاکٹر کو دکھایا، طبیب کو دکھایا، حکیم کو دکھایا، ہر ممکن کوشش کیا، لیکن بچہ چپ نہیں ہو رہا تھا. ایک ہفتے کے بعد ایک آدمی ان کے دروازے پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ان کے والد نکلے. اس اللہ والے نے کی شکل میں جو آدمی آیا تھا انہوں نے کہا کہ بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو لڑکا عطا کیا ہے. تو ان کے والد نے فرمایا کہ آپ مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، لیکن میرے یہاں جو لڑکا پیدا ہوا ہے جب سے پیدا ہوا ہے رو ہی رہا ہے، چپ ہونے کے لیے تیار نہیں، ہر ممکن کوشش کیا. اس اللہ والے نے کہا کہ بچے کو ذرا مجھے دکھائیے. کہ بچے کو لایا گیا، آپ نے دونوں کان میں کچھ پڑھ کے دم کیا. بچہ جو ایک ہفتے سے رو رہا تھا اچانک چپ ہو گیا. اگر آپ کا بچہ ہو ایک ہفتے سے رو رہا ہو اور کوئی آدمی آگے کو مولانا مفتی صاحب امام صاحب کچھ پڑھ کے دم کرے اور بچہ چپ ہو جائے تو آپ کو کتنی خوشی اور اندر سے اطمینان ہوگا. ان کے والد کو بڑی خوشی بھی ہوئی، اطمینان بھی ہوا. لیکن اس اللہ والے سے پوچھا کہ آپ نے کیا ایسا کام کیا کہ میرا بچہ ایک ہفتے سے رو رہا تھا اچانک چپ ہو گیا. اس اللہ والے نے کہا کہ دیکھیے یہ بچہ جب اپنی ماں کی پیٹ کے اندر تھا تو اس کی ماں روزانہ قرآن مجید پڑھا کرتی تھی اور یہ اپنی ماں کی پیٹ کے اندر سنا کرتا تھا. لیکن جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس کی ماں ناپاک ہے، قرآن مجید پڑھ نہیں سکتی. چنانچہ میں نے بچے کے ایک کان میں قرآن مجید کی چند سورتوں کو پڑھا، دوسرے کان میں قرآن مجید کی چند سورتوں کو پڑھا. بچے کی روح کی غذا مل گئی، بچہ چپ ہو گیا. انسان کے ساتھ دو چیز ہے، ایک جسم ایک روح، ایک شریر ایک آتما. دونوں کی غذا الگ الگ ہے. جسم کی غذا کھانا ہے، پینا ہے، یہ ساری چیزیں، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، دن کا ناشتہ، یہ جسم کی غذا ہے. اسی طرح روح کی بھی غذا ہے. روح کی غذا نماز ہے، روزہ ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، نیک کام ہے، یہ روح کی غذا ہے. اسی طریقے سے جسم کی غذا اگر آپ کو 3 وقت نہ ملے، اگر 3 ٹائم اگر آپ نہیں کھائے تو آپ کھٹیا پکڑ لیجئے گا کہ 3 وقت سے ہم بھوکے ہیں. اسی طرح روح کی غذا نہیں ملتی ہے تو روح بھی بے قرار ہو جاتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی کو چھینک آنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم میں جو روح ہے وہ اس کی روح کی غذا نہیں ملتی ہے تو وہ نکلنا چاہتی ہے تو اچانک ناک کے نرم ہڈی کے پاس جب وہ آتی ہے ٹکرانے کے بعد آدمی کو چھینک آتی ہے. فرشتہ وہاں متعین ہوتا ہے، روح کو جسم میں لوٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تمہارے جانے کا وقت نہیں ہوا ہے، تم اندر رہو. تو آدمی کو شکرانے میں کہنا چاہیے الحمدللہ. تو روح کی غذا اگر روح کو نہ ملے تو وہ جسم سے بے قرار ہو کے نکلنا چاہتی ہے. لیکن انسان کے جسم کے اوپر بھی ایک ایسا پیریڈ آتا ہے جب وہ بیمار پڑتا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے موجود ہو، گوشت بھی ہو، مچھلی بھی ہو، مرغا بھی ہو، مچھلی بھی ہو، ساری چیزیں ہو، لیکن وہ کھانے کے لیے تیار نہیں کیونکہ اس کا جسم بیمار ہے. اسی طریقے سے جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے تو اس کو نماز پڑھنے میں طبیعت نہیں لگتی، روزہ رکھنے کی طبیعت نہیں کرتی، قرآن مجید کی تلاوت میں اس کی طبیعت نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ اس کی روح بیمار ہے.
جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ڈاکٹر دوا دیتا ہے، دوا اور دعا کے صدقے میں اللہ شفا دیتا ہے، پھر وہ ساری چیزوں کو کھانے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری روح جب بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ والوں سے بیٹھ ہوئیے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیے، علماء کے ساتھ بیٹھیے، امام کے ساتھ بیٹھیے، اور موجودہ جو شکلیں ہیں جماعت کی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے۔ بیٹھتے بیٹھتے جب آپ کی روح ٹھیک ہو جائے گی تو جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کو چین نہیں ملے گا، جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے آپ کو اطمینان نہیں ہوگا، جب تک آپ اچھے کام نہیں کریں گے آپ کو چین و سکون نہیں ملے گا۔ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہماری روح بیمار ہے یا ٹھیک ہے۔ دوبارہ جب بچہ آگے بڑھے تو اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ وقت ہم کو 15 منٹ کا تھا لیکن مفتی صاحب کہہ رہے تھے 10 منٹ ہو گیا ہے، میرے خیال سے 10 منٹ ہوا، 5 منٹ اور ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کہ جب بچہ جوان ہو جائے، اچھا تعلیم کے تعلق سے امیر شریعت مدد اللہ العالی جب تشریف لائیں گے، عام طور سے ان کا بہت بڑا مشن ہے تعلیم پر کہ مسلمان بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دے۔ ضرورت ہے اس ملک کو اچھے آفیسر کی، اچھے ڈاکٹر کی، اچھے انجینئر کی، IPS آفیسر کی۔ آپ اس کا حصہ بن جائیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے عالمی بنائے، بہت بڑے ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، IPS آفیسر بنائیے۔ مٹی کاٹنی پڑے تو کاٹیے، مزدوری کرنی پڑے تو کیجئے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے میں پیچھے مت ہٹیے۔ ابھی اس وقت کے زمانے میں نہ تیر کا زمانہ ہے، نہ بھالے کا زمانہ ہے، نہ بندوق کا زمانہ ہے۔ اس وقت قلم کی تلوار چلتی ہے، جس کے قلم میں طاقت ہے وہ دنیا کو فتح کر رہا ہے۔ تیسری چیز، جب بچہ جوان ہو جائے اور جوان ہو جائے تو اس کی شادی بہتر جگہ، اچھی جگہ کر دی جائے۔ میرے خیال سے یہ تینوں کام ایک گارجین بحیثیت گارجین کے آپ کر دیتے ہیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خباثت اور ایک ماحول چل پڑا ہے کہ ماں باپ تو مٹی کاٹ کے ہو، ہسوا چلا کے ہو، زمین بیچ کے ہو، مزدوری کر کے خون پسینہ ایک کر کے اپنی اولاد کی جہاں تربیت کرتا ہے، جیسے ہی اس کی شادی ہوئی تو پٹے کی ہوا لگی، لڑکا کا رخ ہی بدل گیا۔ جو سنتا ہے ساس سسر کی سنتا ہے، سالی کی سنتا ہے، ماں باپ کی تو سنتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ عام بات ہے۔ ہم لوگوں کے مدرسہ رحمانیہ میں قاری نظام الدین صاحب برسوں سے ہے، جانتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں کہ یہ شکایت لے کر کہ شادی کیا ہے میرا لڑکا بدل گیا، کوئی تعویذ دیجیے قاری صاحب ایسا کہ لڑکا ہمارے قبضے میں رہے۔ اور لڑکی والے آتے ہیں ایسا کہ ایسی کوئی تعویذ دیجیے کہ داماد ہمارے قبضے میں رہے۔ معاملہ وہاں پھنس جاتا ہے کہ کس کو تعویذ ہے کس کو نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ اپنے بچوں کی شادی کر دیتے ہیں تو بچے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے بعد کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ اگر آپ 2 پیسہ کما رہے ہیں، آپ کا باپ کمزور ہو گیا ہے، 50 سال 60 سال کی مدت پار کر گیا ہے اور وہ کمانے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، ایسا بچہ اپنے ماں باپ کا خیال کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے ماں باپ ڈر سے بولتے نہیں ہیں گھر میں کہ میرا بچہ کمانے لگا ہے، ایسا نہ ہو کہ زور سے کوئی بات کہہ دے، بیٹا ناراض نہ ہو جائے، پیسہ دینا بند نہ کر دے۔ اس طرح کے واقعات ہیں۔ قرآن مجید نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عالم کی پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، آہ بھی نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم گفتگو کرو اپنے ماں باپ کے سامنے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو، ان کے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو اکڑ کے فخر سے مت کرو، اور وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
वक़ुल रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा जैसे ये उन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम फरमाया है। और इसलिए आज के नौजवानों से हमारी गुजारिश है कि जैसे आपके बच्चे के अंदर आपके माँ बाप ने जैसी आपकी परवरिश की, इसी तरीके से बुढ़ापे में उसका ख्याल कीजिए। अगर आप यहाँ की जामा मस्जिद नहीं, खाना काबा और मदीना के अंदर भी सर सजदे में रखकर फोड़ लीजिए और आपके माँ बाप आपसे नाराज है, कभी जन्नत आपको नहीं मिलेगी और दुनिया के किसी भी मैदान में आप क़यामत तक कामयाब नहीं हो सकते। अरे माँ बाप ने तो ऐसी कुर्बानी दी है अपनी औलाद के लिए। लिखा है कि तारीख के अंदर बाबर बादशाह बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, उसका लड़का हुमायूं, माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए जान की कुर्बानी तक दे दिया है। बाबर की उम्र 48 साल और हुमायूं की उम्र सिर्फ 17 साल। हुमायूं एक बार इतना सख्त बीमार हुआ कि बचने की उम्मीद नहीं थी। सारे तबीब बैठे हुए थे, डॉक्टर बैठे हुए थे। बाबर को जब ऐसा एहसास हुआ कि मेरा बच्चा नहीं बचेगा, उसने अल्लाह के सामने हाथ उठाया, या अल्लाह अगर तेरे खजाने में ऐसा है कि मेरे बच्चे के बजाय मुझे दुनिया से उठा ले और मेरे बच्चे के जान को बख्श दे। अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल की। बाबर अचानक जमीन पर गिरा, उसकी रूह कब्ज हुई। हुमायूं उठ के बैठा और अल्लाह ने उसको शिफा अता फरमाया। तो माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए जान की तो बाजी लगा दिया है, लेकिन तारीख के अंदर कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता है किसी बच्चे ने अपने माँ बाप के लिए जान की बाजी लगाया हो। इसीलिए नौजवानों, शबे कदर जैसी रात के अंदर जहां अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसती है, उस रात के अंदर भी उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं होती है जिसके माँ बाप नाराज होते हैं। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी से, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, वही तुम्हारे लिए जन्नत भी है, वही तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। अगर आपके माँ बाप आपसे राजी है, आप जन्नत के हकदार हैं। आपके माँ बाप आपसे नाराज हैं, आप जहन्नम के हकदार हैं। इसलिए नौजवानों, अगर आपके हम में से किसी के नौजवान के माँ बाप उससे नाराज चल रहे हो, आप पैर पकड़कर, दामन पकड़कर उनको मनाइए, माफी मांगिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी से अता करेगा। दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियों से अल्लाह तबारक व तआला आपको सरफराज फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें अर्ज की गई है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये हमारे आपके बीच हजरत मौलाना मुफ्ती तुफैल अहमद साहब